الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے آبجیکٹیوز آف اسلامک اکنامکس، پارٹ 1۔ آج پارٹ 1 سے مراد یہ ہے کہ یہ چونکہ زیادہ ہیں اور لینتھی ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو 2 حصوں میں کر لیا ہے، 2 ان کے کلاسز میں ان کو کریں گے، 2 ان کے لیکچر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو اسلامک اکنامکس ہے نا، جو اسلام کا جو معیشت کا کنسیپٹ ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں، کیوں مطلب اسلام نے اگر کہیں ریسٹرکشن لگائی ہے یا مطلب کوئی پابندی ہے یا کہیں کوئی اصول و ضوابط جو اسلام نے طے کیے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ اسلامک معیشت کے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تصور دیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم ہے، تو اس کو ماننے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ماننے میں ناکامی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مطلب کوئی شخص دنیا میں کتنا بھی کامیاب ہے، مال و دولت سب ہر فیسلٹیز اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مطلب وہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتا، تو وہ شخص کامیاب نہیں ہے قطعی طور پر۔ دنیا میں تو بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، لیکن آخرت میں وہ بالکل ناکام شخص ہے، اور یہ تو طے ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت ہی کی زندگی ہے۔ دنیا کی کامیابی اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ عارضی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں، اور اصل کامیاب آدمی ہے جو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن پاک میں یہ فرمایا، مثلا سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کیا ہے، صرف کھیل تماشا، کہ دنیا کیا ہے، صرف دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا کی کامیابی کے لیے انسان کتنے پاپڑ بیلتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، ہاں مطلب انفیئر مین بھی یوز کر جاتا ہے کامیابی کے لیے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اگر مطلب جائز ذرائع سے بھی یہ دنیا کمائی جائے تو تب بھی یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی ہے آخرت کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو نا آبجیکٹیوز آف اسلامک اکنامکس پارٹ 1، اس کا سب سے جو پہلا جو آبجیکٹیو ہے، مقصد ہے، وہ ہدف ہے، وہ ہے اچیومنٹ آف فلاح، کامیابی کا حصول۔ کون سی کامیابی کا؟ آخرت کی کامیابی کا۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مطلب ایک ان کی صفت بھی بتائی ہے، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو دعا بھی بتا دی، ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب تو ہمیں دے دنیا میں حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ آخرت کی کامیابی مانگی، یعنی دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی بھلائی جو اصل بھلائی ہے، اور ہمیں آخرت میں جو آگ کا عذاب ہے اس سے بچا، یعنی آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں۔ اگر دنیا کی کامیابی ہوتی نا، کوئی کامیابی ہوتی، تو نمرود خدائی دعویٰ کرتا تھا، کون سی سہولت، کون سی چیز اس کے پاس نہیں تھی، لیکن ناکام ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اس نے اطاعت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ حامان، شداد نے دنیا میں اپنی جنت بنا دی،
لیکن ناکام، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں لتنوع عصبۃ، ایک بہت بڑی جماعت چابیاں اٹھاتی تھی، اتنی مال و دولت تھی اس کے پاس. ٹھیک ہے. اب دنیا کے لحاظ سے تو وہ کامیاب ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ کامیاب نہیں ہے، اور کامیابی آخرت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتا دیا کہ وہ مال و دولت تو اس کو دی تھی، لیکن جب اس کو حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، کہ اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے تو تم اس کی زکوٰۃ دو، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ مال تو میں نے اپنے علم، فہم، فراست، کوشش یعنی سے حاصل کیا ہے، تو میں اس کی زکوٰۃ کیوں دوں، زکوٰۃ دینے سے تو کم ہو جائے گا. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. تو قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس کا ہم نے وخسفنا بہی و بدارہ فی الارض، اس کے مال اور اس کے گھر کے ساتھ اس کو زمین میں ہم نے دنسا دیا. ٹھیک ہے. تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ہائٹ کے مطابق ہر روز زمین میں دنستا چلا جا رہا ہے، اور قیامت تک دنستا چلا جائے گا. یہ اس کو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا بھی باقی ہے. تو اگر یہ مال و دولت اور یہ وہ دنیا کی کامیابی ہوتی تو وہ کامیابی کا معیار ہوتا نا، تو وہ کامیاب ترین شخص تھا، لیکن نہیں ہے کامیاب، ناکام ہے. کامیابی ہے آخرت کی، اور اسلامی معیشت کا مقصد بھی یہی ہے کہ آخرت کی کامیابی جو ہے نا وہ حاصل ہو. اس میں مطلب روحانی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، اور معاشرتی لحاظ سے بھی ہر طرح سے ہے. کیسے؟ روحانی ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ لا يدخل الجسد الجنت غذی بالحرام، وہ جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام کی غذا دی گئی ہوگی. کیوں؟ اس کی یعنی جیسے اس کا جسم بھی ناپاک، حرام سے پلا ناپاک، اور اس کی روح بھی ناپاک. اس لیے یہ آخرت میں ناکام شخص ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے تو ایسا نہ ہوتا. اچھا پھر مطلب آگے دیکھیں کہ جو فلاح کا حصول ہے نا، وہ خود حلال روزی کھا کر، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلا کر، حلال روزی کما کر، حلال ذرائع سے روزی کمانی ہے. تب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حلال روزی کھانے والے کے بارے میں، القاسب و حبیب اللہ، کہ محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے وہ کامیاب ہے، کیونکہ آخرت اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی ہے. پھر اب دیکھیں کہ مادیت پسندی کی اسلام نے مطلب مذمت کی ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھنا. مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو چغلی کرتا ہے اور اب مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. ہلاکت ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بلد میں فرمایا اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ اس نے یہ گمان، انسان نے یہ گمان کر لیا کہ اس کا یہ مال و دولت ہمیشہ رہے گا. نو، جو چیز ہمیشہ نہیں رہے گی تو وہ ہمیشہ کی کامیابی کیسے دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، کسی صورت میں نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. تو جو کامیابی کا جو ہے نا تصور، وہ یعنی خاص طور پر جو اکنامکس
کے فیلڈ میں ہے، وہ ایک اسلامی ریاست کے جو شہری ہیں نا، وہ حلال ذرائع اختیار کریں، حرام ذرائع سے بچیں۔ ہمارے ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب چینی ہمارے ہاں، ہمارے ملک کا آپ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے سرمایہ دار ہیں انہوں نے چینی سٹاک کر لی، مہنگی کر لی، حکومت پر دباؤ آیا، مہنگی کر دی۔ پٹرول حکومت نے سستا کیا، انہوں نے حکومت پر دباؤ ڈالا، مہنگا کروا لیا زبردستی، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ مطلب اور دیکھیں، یہ کرونا کے حوالے سے بھی مطلب باہر جو فارن کنٹریز ہیں، UN ہے، IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے، یہ تو مطلب امداد دیتے ہیں کہ جو نیڈی لوگ ہیں ان پر خرچ ہو، اور ہمارے ہاں یہ جو حکومت کے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا تھم پلر، ان کے کھاتوں میں چلے جاتے ہیں اور باقی ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا سورہ قصص میں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، تلاش کر اس میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، دار الآخرہ، آخرت کا گھر، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر۔ کیسے؟ اللہ کی رضا اس میں تلاش کر، مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو حلال ذرائع سے حاصل کرو، اور جب حلال ذرائع سے حاصل کرو گے، حلال روزی کھاؤ گے، تو یہ آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت میں اللہ کا گھر ملے گا جنت میں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہیں بھولنا، یعنی دنیا کو بالکل کنڈم نہیں اللہ تعالیٰ کر رہے، دنیا کو صرف اتنا ہی رکھنا ہے کہ جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ الدنیا جیفۃ طالبہا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور دنیا کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ باب العلم، جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے، حضرت علی المرتضی امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ دنیا جیفۃ طالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا حاصل کرنے والا کتا ہے۔ پھر اللہ نے فرما دیا، جیسے شروع میں کیا نا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ دھوکہ کیسے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی شخص کے پاس مال و دولت بھی ہے، گاڑیاں، ہر گھر بہت اچھا، ہر چیز ہے، اور ہماری نظر میں تو وہ مطلب بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے، وہ کامیاب زندگی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہوگی، اور اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی نے زندگی گزاری ہے، تو بھلے ایک جھونپڑی میں ہی گزاری ہے، تو وہ انتہائی کامیاب شخص ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ حجرہ مبارک تھے چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں، اور وہ چارپائی جو تھی وہ کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی، تو اس پر لیٹنے کی وجہ سے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نشان بن گئے تھے باندھ کے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہو کر آپ کی یہ حالت ہے، یعنی ایک چارپائی اور وہ بھی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی اس پر لیٹے ہیں جس پر نشان پڑے ہوئے ہیں جسم پر، اور ایک کیسر و کسرا ہیں کہ اتنی نعمتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آئیں اور کہاں جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے؟ یعنی ان کو دنیا کی ہر آسائش اللہ نے دے دی، لیکن ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، وہ ناکام لوگ ہیں۔ ہمیں بھلے
مطلب کچھ حالات ہے ٹف ہی ہیں، لیکن وہ سارے اختیاری تھے، لیکن بہرحال آخرت ہماری ہے، والعاقبۃ للمتقین، ٹھیک ہے، بس ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے جو ڈرتے لوگ ہیں، تقوی پرہیزگار لوگ، آخرت ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کو دنیا جہان کی اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی دولت، مال دولت، لیکن کہا کہ وہ ناکام ہیں، ان کا صرف دنیا ہے، آخرت میں حصہ نہیں ہے، اور ہمارا آخرت میں حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے نا کہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، کہ دنیا سے اپنا حصہ نہیں بھولنا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، نیکی کرو جیسے اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ اس کو نیکی ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، اور یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، کما احسن اللہ، جیسا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ فلا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فتنہ فساد نہیں پھیلانا۔ کیوں؟ فتنہ فساد پھیلانے والے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ پھر فرمایا الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین میں یہ نہیں پھیلانا، کیونکہ ایسا کرنے والے لوگ ناکام لوگ ہیں۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ انسان کا جو ہے مقصد وہ ہر لحاظ سے کامیاب ہونا ہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کامیابی جو آخرت کی ہے وہی اصل کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نا مطلب جو روزگار کے طریقے تھے، جو معیشت تھی، اس کو اسلامائز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمایا کہ یہ حلال ذرائع سے کھانی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانی ہے، روزی کمانی ہے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تجارت کرتے تھے نا، شام کی طرف تجارت کا مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کر گئے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے دکانداروں سے ہم خود سنتے ہیں کہ یار اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا، اور کمائیں کہاں سے؟ یہ تو بالکل غلط بات، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر گئے تھے تو ڈبل نفع کمایا تھا، جو چیزیں فروخت کرنی تھیں وہ مہنگی فروخت ہوئیں، جو خریدنی تھیں وہ سستی ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کہ کہیں بھی اور کسی بھی موقع پر آپ نے تو جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے الصدق زنجی والکذب یہلک، کہ جو سچ ہے یہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب لاجک جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تجارت کرتے تھے، کتنے بڑے بڑے صحابہ سارے جو روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ تو کاروبار کرتے تھے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے اور ان سے کھجوریں لیتے، ان کے باغ کو پانی لگاتے تھے، لیکن کمائی روزی حلال کی کمائی، حلال کی کمائی میں جو کامیابی ہے، حرام کی کمائی میں ناکامی ہی ناکامی ہے ہر صورت میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور اس کے درمیان ہے مشتبہات، تو ان سے بھی بچو، مشتبہ چیزوں سے، شک والی چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ شک میں پڑنے کے وجہ سے اس کو کوئی اس میں انوالو ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو غلط تھا، یہ تو حلال نہیں تھی، حرام تھی، تو پھر گناہ تو ہو گیا۔ اس لیے شک والی چیزوں سے بھی قریب بھی جانے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا۔ اچھا، اب مطلب دیکھیں کہ آگے جو اس کا آبجیکٹیوز آف اسلامک اکنامکس کا اچیومنٹ آف فلاح ہے، تو یہ اسی صورت میں ہے کہ صرف روزی معیشت کما کر کھانی ہی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آپ روزگار کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ سارا معیشت کا ہی ہے نا، تو اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں ڈونیشن بھی کرتے ہیں، ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے مطلب کے ساتھ ہی بچنا پڑے، یعنی اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے خیرات کر کے آپ آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں تو بچو، کیونکہ یہ آخرت کی جو ہے نا کامیابی ہے، جہنم کی آگ سے بچ جانا، اس کے لیے ٹھیک ہے۔ اب بہت سے صحابہ جو صدقہ خیرات کرتے تھے، مثلا غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی نے ساری رات یہودی کے باغ میں کام کیا، صبح کھجوریں ملیں اور وہ آدھی گھر لے گئے گھر والوں کے لیے، اور آدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے جہاد فنڈ میں۔ کیوں لے کر آئے تھے؟ آخرت کی کامیابی تھی، اس میں آخرت کی کامیابی چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے تو یہ آخرت کی کامیابی ہوگی۔ تو اسلامک اکنامکس کا جو سب سے پہلا مقصد وہ ہے کامیابی کا حصول، اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی نہیں، کیونکہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ہے کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا کہ کیسے کرنی ہے، روزی کمانی ہے اور کیسے اس کو خرچ کرنا ہے، خرچ کر کے بھی دکھایا اور کما کر بھی دکھایا روزی ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ پہلا مقصد تھا اچیومنٹ آف فلاح، یعنی آخرت کی کامیابی۔ دوسرا ہے کہ فیئر اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشنز، شفاف اور منصفانہ تقسیم دولت کی۔ کیسے؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ما اف اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو اللہ دے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی والوں میں سے، یہ یعنی غزوہ خندق کے تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے، فللہ والے رسول ہی، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مال فے کا ذکر ہو رہا ہے، والقربہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تم میں سے چند مالدار لوگوں کے ہاتھوں میں ہی یعنی سمٹ کر نہ رہ جائے۔ دولت کے اثرات نچلی سطح تک جانے چاہیے، جیسے ہمارے ہیں نا، ہمارے ملک میں یہ چند خاندان ہے جو پورے ملک کی معیشت کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے ملک کی معیشت۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلامک جو ہے نا کانسیپٹ آف اکنامکس، اس کے مطابق یہ سراسر ناجائز،
بالکل کسی بھی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تمہیں مال غنیمت یا مال فے یا جو بھی کسی قسم کا دیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے لیے، کیا اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو خود دینے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو دو، آگے مینشن کر دیا نا، والے رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی آپ کے جو گھر والے ہیں، ازواج مطہرات ہیں، والے ذی القربہ اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مدد کے لیے، والیتامى اور یتیم، قریبی رشتہ داروں کے لیے جو صدقہ اور خیرات ہے نا، سب سے زیادہ اجر و ثواب قریبی رشتہ داروں کے لیے کو صدقہ خیرات کرنے میں ملتا ہے۔ آپ یعنی یہ اس کا طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے تو اس کو کریں، پھر رشتہ داروں میں ہے پھر اس کو کریں، اور پھر اپنے ہمسائے میں دیکھیں کوئی غریب ہے تو پھر اپنے محلے میں دیکھیں، پھر دوسرے محلے میں، پھر گاؤں میں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ باہر بھی جا سکتے ہیں۔ ایسا علماء نے، فقہا نے ایسا مطلب یہ اس کی وضاحت کی ہے کہ ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے کہ آپ کے اپنے ہمسائے میں، محلے میں تو کوئی ضرورت مند ہو اور آپ باہر جا کر کسی کو، گاؤں سے باہر یا کسی اور جگہ پر جا کر آپ کسی کو یعنی صدقہ خیرات کرتے رہیں، نو۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کو جو صدقہ و خیرات کرنا، اس میں ڈبل اجر ہے، ایک تو صدقہ و خیرات کا اور ایک صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ اچھا، پھر ہے کہ والیتامى، یتیموں کی مدد کرنا، اس کے ساتھ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ الکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، دو انگلیاں آپ نے جو کھڑی کی اور فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ یوں جنت میں ہوگا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، پھیرنے والا، محبت سے، شفقت سے، پیار سے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے بال آئیں گے اس کے بالوں کے برابر اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور بالوں کے برابر اس کی نیکیاں لکھ دوں گا۔ اسی لیے یہ ان کے لیے کرنا جائز ہے، یتیموں کا، یتیموں کی کفالت کرنا۔ پھر آگے ہے مساکین، اللہ نے ذکر کیا ہے مسکین، غریب لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا ہے نا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت والے، سورہ مدثر میں اللہ نے ذکر کیا ہے، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے قالوا ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی ہے؟ سقر جہنم کا ایک درجہ ہے۔ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے ہم آج جہنم میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے مطلب صدقہ و خیرات کرنا ہے نا، تو اس میں بھی برابری ہے، یعنی یتیموں کو، مسکینوں کو۔ پھر وابن السبیل، مسافر ہے، تو فقہا نے یہ تصریح کی ہے کہ مسافر بھلے اپنے ملک میں کتنا ہی بڑا مطلب صاحب ثروت، لینڈ لارڈ ہو، لیکن اگر اس کو دوسرے ملک میں، دوسری علاقے میں ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، مدد کرنی بھی جائز ہے۔ ان سارے لوگوں کو کیوں دینا جائز ہے؟ تو چونکہ یہ ضرورت مند لوگ ہیں،
ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے ذرائع کا آمدن کم ہیں، ان کی ضروریات اتنی ہی ہیں جتنی عام لوگوں کی ہیں، تو دوسرے لوگ ان کی مدد کریں گے تو اس سے ان کی دولت ان تک بھی پہنچے گی. تو یوں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تو دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں یعنی نا وہ مرتکز ہو کر نہیں رہ جائے گی، وہ سمٹ کر نہیں رہ جائے گی. ہر شخص، غریب سے غریب شخص تک بھی اس کے اثرات پہنچیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جو اللہ تمہیں دے، معاف اللہ، جو بھی اللہ تمہیں دے اس میں سے ان پر خرچ کرو تاکہ جو نا دولت گردش میں رہے اور اس کے اثرات تک پہنچے. تو یہ برابری کی تقسیم جو ہے نا وہ دولت کو برابر تقسیم کرنا اب ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ قرون اولیٰ سے دیکھ لیں کہ حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے مالدار تھے، ٹھیک ہے، اور بھی صحابہ بہت بڑے مالدار تھے، لیکن کچھ غریب صحابہ بھی تھے. ٹھیک ہے، تو دولت کی برابر تقسیم سے مراد یہ ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی بھی ضروریات آسانی سے پیدا ہوتی رہیں، ضروریات پوری ہوتی رہیں. تو ان کا پر بھی دولت کا برابر کا حق ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان کی ضروریات بھی پوری ہوں. تو ان کی ضروریات جب پوری ہوتی رہیں گی تو یوں دولت کے اثرات سب پر برابر پہنچتے رہیں گے. دولت کا برابر استعمال کرنا اس سے مراد یہ یعنی جو ہے نا فیئر اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن، شفاف اور منصفانہ جو تقسیم ہے اس کی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اثرات سب تک پہنچیں، ضروریات سب کی پوری ہوں. اچھا، پھر یعنی جب یہ فیئر اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی تو اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اس کا مقصد بھی آخرت کی کامیابی ہوگی، معاشرہ ترقی کرے گا، معاشرہ ان بیلنس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ایک بہت امیر اور دوسرا بہت غریب تو معاشرہ ان بیلنس ہو جاتا ہے. جب سب کی ضروریات پوری ہوں گی تو معاشرہ ان بیلنس نہیں ہوگا، معاشرہ پرامن رہے گا اور تمام لوگ یعنی ایک دوسرے کی عزت کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا، اب جو نیکسٹ ون ہے وہ اس سے اگلا یعنی پروویژن آف بیسک ہیومن نیڈس، بنیادی انسانی ضروریات مہیا کرنا. یہ اسلامک اکنامکس کا مقصد ہے کہ ہر انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. ٹھیک ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص کو تو یہ پتہ نہ ہو کہ ہم اپنی دولت کہاں خرچ کریں اور دوسرے کو یہ پتہ نہ ہو کہ کہاں سے خرچ کریں. ہر ایک کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اس شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. کیوں؟ خوراک کھانا، روٹی کھانا، پیٹ بھرنا اس کی بھی ضرورت تھی. اور یہ صدقہ و خیرات اگر ایک دوسرے کے ہمسائے یا رشتہ دار، یہ معاشرے محلے والے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے صدقہ دینے کی بہت زیادہ موٹیویشن کی ہے کہ صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ دو، عشر دو. کیوں کہ ان کی ضروریات جو ہے نا وہ پوری ہوتی رہیں. اچھا،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب ارشاد فرمایا ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقها، کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، یعنی ہر ذی روح کو رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے اسباب ہیں، یعنی وہ کسی کے ذریعے سے رزق اللہ پہنچا دیتا ہے، کبھی کسی کو ذریعہ سبب بنا دیتا ہے اس کو رزق دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے نا کہ وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ہماری حکومتیں نعرہ لگاتی ہیں روٹی کپڑا اور مکان، یہ کہاں؟ ترمذی شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کے بیٹے کے لیے یعنی یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک مکان ہو، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے رہنے کے لیے، ہی may live، وہ اس میں رہ سکے، اینڈ اے پیس آف کلاتھ ویئر بائی ہی may hide his nakedness، کہ ایک کپڑے کا ٹکڑا جس سے وہ اپنا سطر چھپا سکے، اینڈ اے پیس آف بریڈ اینڈ سم واٹر، اور روٹی اور کچھ پانی، یعنی یہ ضروریات ہیں روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ کچھ علماء کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو بنیادی ضروریات ہیں نا، مکان جس میں انسان رہتا ہے، یا یہ کپڑا سطر ڈھانپنے کے لیے، اور یہ روٹی پانی، ان چیزوں کا اللہ نے حساب یعنی نرمی سے لینا ہے، کیوں کہ مکان ضرورت ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر میں اگر اس نے 5-6 مکان بنائے ہوئے تو وہ ساری اس کی ضرورت ہے، ایک اس کی ضرورت ہے، باقی زائد ہیں۔ اور کپڑے ہیں ضرورت، کچھ جو اہل تصوف اہل تقوی لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ 3 سے زائد اگر آپ کے پاس جوڑے ہیں تو دوسرے باقی جوڑوں پر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، نہیں جائز ہے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر روٹی اور پانی، ظاہر ہے یہ تو ضرورت ہے نا، پانی کے بغیر تو کوئی شخص زندہ رہ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں آدم کی اولاد کی بنیادی ضروریات ہیں جو ہر ایک کو ملنی چاہیے اور ہر ایک کا حق ہے، اور یہ حکومت وقت کا حق ہے کہ ان کو مہیا کرنے میں یعنی وہ کوشش کرے، اسباب کی حد تک جو ہے نا وہ مطلب ان کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسے حالات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم اپنی جو زندگی گزاریں گے نا، اپنی دو مال و دولت معیشت روزگار کمائیں گے، روزی اور اس کو خرچ کریں گے، تو مطلب کوئی جو ہے نا وہ غریب نہیں رہے گا، کوئی شاید بھوکا بھی نہ سوئے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، ہمارے اس ملک پاکستان میں جو تھر کا علاقہ ہے، سندھ حکومت کے ہماری پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے جو سربراہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے گھوڑے تو سیب اور سیبوں کا مربع کھائیں، اور تھر کے بیچارے لوگ ان کو نہ پانی اور روٹی سے وہ مطلب کتنے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ، آپ تو سب کو روزی دینے والے ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، ٹھیک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کی شان والے ہیں، تو آپ کو بھوک کیسے لگی، آپ کو ضرورت کیسے روٹی کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا، اتنا اجر دینا تھا اللہ تعالیٰ۔ پھر
یعنی یہ انسان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ترجیح دی ہے کہ انسان کی بھوک کو اپنی بھوک کہا ہے کہ اگر بھوکے کو کھانا کھلاتے تو مجھے کھانا کھلاتے، اتنا اجر اس کا میں دوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے یعنی والدہ کے لیے صدقہ کوئی کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے لیے کہ پانی کا کہیں بندوبست کر دو، کیونکہ پانی بنیادی ضرورت ہے نا، تو لوگ پانی پئیں گے، جانور پئیں گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی جو بنیادی ضروریات جو ہے نا وہ کرنے کے لیے پوری کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے احکامات انسان کو دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری ضروریات نا اپنے تمام شہریوں کی ضروریات پوری کرے جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو مثلاً محتاج ہیں اور جو ہیں فزیکل ڈسیبلٹی ہے، ان کو معذور ہیں، ٹھیک ہے، تو جو معذور ہیں اب انہوں نے بھوک تو ان کو لگتی ہے نا، کما تو نہیں سکتے، بھوک تو لگتی ہے نا، تو کھانا تو کہیں سے کھانا ہے۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، محلے کے لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ پھر ان ایمپلائمنٹ، جو بے روزگار ہیں، ظاہر ہے جس کو کوئی پراپر روزگار نہیں ہے جس کا، تو اس کی ضروریات تو ہیں نا، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو انہوں نے کپڑے بھی پہننے ہیں، اس نے کہیں سر بھی چھپانا ہے، اپنا رہنا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری اس کو ضروریات مہیا کرے، کسی بھی وجہ سے اگر اس کو کوئی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسلامی ریاست چونکہ یعنی اللہ کی قائم مقام ہے، انسان خلیفہ جو ہے، تو جو اللہ نے ان کے ذمے احکامات لگائے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اس نے پوری کی تو قائم مقام ہوگا، ادروائز وہ قائم مقامی نہیں ہو سکے گی ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اس کو یعنی جان کا تحفظ ہے تو سیکورٹی دے، ٹھیک ہے، اور اس کو مال کا تحفظ ہے، اس کو ہے خطرہ ہے تو سیکورٹی دے، یہ ساری بنیادی ضروریات ہیں۔ روزگار فراہم کرے اس کو، ٹھیک ہے، رہنے کے لیے گھر کا بندوبست کر کے دے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہماری حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 5 لاکھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں 5 لاکھ یا 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ اب وہ گھر کیسے بنائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تھا ہی سراسر بکواس، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ بنائیں گے بھی تو کیا کہ بنا کر اس کو جو تقسیم کریں گے اپنوں میں، جو ضرورت مند ہے اس کو کم ہی کم ملے گا، اگر مل بھی جاتا ہے تو اس کی یعنی طریقہ کار ایسا رکھ دیا گیا ہے کہ وہ غریب افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یعنی اس کی جو ماہانہ قسط بنائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ بندے کی تنخواہ ہے 15,000 10,000 اور اس کی ماہانہ قسط رکھ دیں گے 15,000، تو وہ تو نہیں لے سکے گا، کہاں سے لے گا وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جیسے ہمارے یہ نا کرونا کے دنوں میں، وبا کے دنوں میں جو حکومت تقسیم کر رہی تھی 12,000 اور اس طرح سے جو پیسے ہیں، اب وہ کیا ہوا ہے کہ جو حکومت کے خاص چیلے تھے انہوں نے ہی لیے ہیں، جو صحیح حقدار تھے شاید کہیں کسی کے پاس پہنچا ہو، ورنہ نہیں پہنچا کسی کے پاس بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ اس میں کا خیال رکھنا حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ ہر شخص اسلامی ریاست میں رہنے والے ہر شہری کی ضروریات کا خیال رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا، بھیک مانگنا تو حرام ہے، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مطلب کما نہیں سکتا، تو کسی طریقے سے اپنی ضروریات بھی تو پوری کرنی ہے نا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جتنے بھی بوڑھے تھے، نان مسلم تھے یا جتنے بھی تھے، سب کا وظیفہ مقرر کر دیا، اور فرمایا کہ یہ جب جوان ہوتے ہیں تو ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو یعنی حالات کے رحم کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات پوری کریں۔ اس بوڑھے یہودی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وہ صحیح معنوں میں اسلامک اسٹیٹ تھی، اور ان کا ماٹو تھا پروویژن آف بیسک ہیومن نیڈس، انسان کو بنیادی ضروریات فراہم کرنا، اور کی تھی ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیکچر کا جو لاسٹ ون ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف سوشل جسٹس، یعنی اس سے معاشرے میں معاشرتی انصاف قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک تو معاشرے میں انصاف قائم کرنا اسلامک اکنامکس کا یہ مقصد ہے کہ اس سے معاشرے میں انصاف قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ زمین میں اللہ نے پہاڑ بنائے، من فوقها، زمین کے اوپر، ٹھیک ہے؟ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں کو برکت دی اس میں، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس کو یعنی مقدر کر دی اس کی قواتہ، اس کی طاقتیں، اس کی قوتیں، فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں ان سب کو بنایا، سواء للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے یہ سب کچھ برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ کیا ہے کہ پہاڑوں کو بنایا، اس میں برکت دی، اور اس میں جو نا وہ مقدر کر دیا، کیا؟ مقدر فیہا قواتہ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں ان کو یعنی بنایا، مکمل کیا، اسٹیبل کر دیا۔ اب پہاڑوں میں برکت کیسے رکھی؟ کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ پہاڑوں سے شہد ملتا ہے، یا آج کل آپ دیکھ لیں کہ پہاڑوں سے مطلب بجری بنائی جاتی ہے، اس سے روڈ بنائے جاتے ہیں، اس کو مکانوں کی بلڈنگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی برکت ہے نا کہ اتنا استعمال ہو رہا ہے پہاڑ، لیکن پھر بھی ختم نہیں ہو رہے، کتنے مطلب وہ ایک دن میں ہزاروں کے تعداد میں وہ ٹرکس اور کنٹینر بجری کے لوڈ ہو کر مختلف ملک کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، لیکن پہاڑ ہیں کہ وہ پھر بھی ختم نہیں ہو رہے۔ تو یہ مطلب وہ ہے نعمت ہی ہے نا اللہ کی، اس میں برکت ہی اللہ نے ڈالی ہے نا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی معاشرتی انصاف قائم کرنا ہے نا، سب کو برابر رکھنا ہے۔ تو سب سے زیادہ یعنی معاشرتی جسٹس کا جو عملی نمونہ ہے وہ نماز ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے تو کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یعنی سپہ سالار بھی اور غلام بھی، آقا بھی غلام بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، کوئی تمیز نہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ما تنفقوا من شیء، اور جو تم کوئی چھوٹی سی چیز بھی خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کیا خرچ کیا ہے، کس نیت سے خرچ کیا ہے، کس کو دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے یا دکھاوے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یا جس کو دیا ہے وہ ضرورت مند بھی ہے یا نہیں۔ ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ روپیہ 10 روپے دینے اور اس کی پھر تصویریں سیلفیاں لے کر سوشل میڈیا پر، فیس بک پر بھی اور ٹویٹر پر بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں شیئر کر دی جاتی ہیں کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے۔ کچھ نہیں ملتا اس کا، دکھاوے کا کچھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ دوسری مرتبہ کوئی اس سے پھر لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم،
مالدار لوگوں کے حق میں ایک مقررہ حق اللہ نے رکھ دیا ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور جو محروم لوگ ہیں یعنی غریب لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، ان کے لیے جب ان کو ان کا حق ملے گا تو معاشرے میں انصاف قائم ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی ضروریات پوری ہوں گی اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اور ہر ایک کی کو جو روزی کے ذرائع یا اس کے جو کھانے پینے کے ہیں نا وہ ہو جائے گا، ہر ایک جیسے ہی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نا اسلام میٹس دس چیلنج آف دس اپرونیٹ ڈویژن آف ویلتھ بائی میکنگ اٹ obligatory to the rich to surrender a part of their wealth for helping the poor and unfortunate members of the community، یعنی معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں نا ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دے دیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ بھی ضروریات اپنی پوری کر سکے، ان کی ضروریات بھی پوری ہوں اور ان کے ساتھ بھی انصاف کا تقاضا ہو سکے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ آف سوشل جسٹس یعنی معاشرتی انصاف کا قیام اسلامک اکنامکس کا سسٹم جو ہے نا اس کا یہ ایک بنیادی آبجیکٹیو ہے، بنیادی مقصد ہے، اور سب سے آئی تھنک یہ بڑا مقصد ہے۔ اسی لیے تو مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی زیادہ جو کی ہے، تاکید کی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا مطلب اس کے ہیں آبجیکٹیوز اسلامک اکنامکس کے، تو اس کو ہم نے مطلب دیکھا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمیں کہاں تک حاصل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچیومنٹس آف لا ہے، فیئر اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہے، پھر پروویژن آف بیسک ہیومن نیڈز ہے، اسٹیبلشمنٹ آف سوشل جسٹس ہے۔ یہ چار کا ہم نے آج کے لیکچر میں ہم نے اس کی ڈسکشن کی ہے، اور جو باقی ہیں وہ اس کو دوسری کلاس لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آیا ہو رہی ہیں، اس کا حصول ممکن ہے، ہم اسی جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ویسے کر رہے ہیں، یا اس سے ہٹ کر کوئی ہم نے اپنا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، صدقہ خیرات کرنا بہتر ہے صدقہ خیرات لینے کے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے مطلب یہ دیکھنا ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم مطلب خفیہ طریقے سے بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہو، تمہیں اعلانیہ بھی کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن اگر خفیہ کرو گے تو یہ زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اس میں ریاکاری کا خوف نہیں ہوگا، اس میں دکھاوا کا خوف نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا جو آج کا جو سسٹم ہے، جو آج کی ہماری سوچ مطلب ایسی ہو چکی ہے کہ ہم بھلے وہ اندر چھپ کر بھی کسی کی مدد کریں تو موبائل تو ساتھ ہوتا ہی ہے، اس کی سیلفی لے لی، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، تو بس کہاں گیا وہ سب کچھ۔ تو یہ بالکل مطلب غلط بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس سے جو ہے نا اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسلامک اکنامک سسٹم کو جب ہم فالو کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں جو مقاصد حاصل ہوں گے، اگر ہم اس کو حاصل نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نماز پڑھنے کا نبی، روزہ رکھنے کا نبی، زکوٰۃ حج دینے کا نبی، یہی کر رہی ہے۔ معاشرت میں ہم اپنے نبی کو نمونہ کیوں نہیں مانتے؟ نماز میں نمونہ ہے، حج میں نمونہ ہے، زکوٰۃ میں نمونہ ہے، روزوں میں نمونہ ہے، ہر جہاد میں نمونہ ہے، ہر چیز میں نمونہ ہے۔ تو معیشت میں ہم یہ کارل مارکس اور ایڈم اسمتھ اور الفریڈ مارشل، ان کو ہم نے نمونہ بنایا ہوا، معیشت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ کیوں نہیں مانتے؟ جس دن یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو یہ اسلامک اکنامکس کے جتنے بھی مقاصد ہیں وہ ہم حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔